پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. مسلم لیگ نون کراچی میں کس مشن پر ہے؟ مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے وہ مل رہے ہیں اور کراچی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں. کیا ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی پارٹی بدل لے؟ کیا وہ اپنی حمایت مسلم لیگ نون کے ساتھ لے جائے؟ اگرچہ یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا, لیکن کیا اس کی گنجائش آئندہ دنوں میں نکل سکتی ہے, یا کیا ایسا کرنے کی ایک کوشش مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جیسے ایک بھاری مینڈیٹ ملا کراچی شہر میں, اس وقت لوگ وہاں پر زیادہ خوش نظر نہیں آتے پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس سے کراچی میں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے, لیکن ناراض لوگ پی ٹی آئی سے اس لیے ہیں کہ انہوں نے تو ان کو ووٹ دیا تھا. اب چونکہ پی ٹی آئی سے لوگ ناراض ہیں, تو کیا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لیگ نون اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ جناب ایسے میں جب آپ سب سے ناخوش ہیں تو آپ نے ہمیں نہیں آزمایا, ذرا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مسلم لیگ نون وہاں پر کیا کر رہی ہے اور خاص مشن کے تحت پہنچی ہے؟ یہ ملاقاتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ ایک تو ہم سب سے پہلے اس پر بات کریں گے. دوسرا بڑی اہم بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے, اور بڑے مختصر الفاظ میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کر دی ہیں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لندن والوں کو بچانے کی بڑی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بڑا سٹرونگ مافیا ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ کون سٹرونگ مافیا ہے؟ یہ کون لندن والوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جو مقدمات ہیں وہ جان بوجھ کر خراب کیے گئے, اس لیے خراب کیے گئے تاکہ شاہد خاقان عباس صاحب کو, احسن اقبال صاحب کو, ان لوگوں کو فائدہ اور یہ چھوٹ جائیں عدالتوں سے. ان کے مقدمات کس نے خراب کیے, ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ فواد چودھری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے, خود گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں, اور وہ کہنے ہیں اگر انہوں نے دھرنا دیا دوبارہ یا دوبارہ احتجاج کے لیے آئے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں, اور خاص طور پر ہم کراچی کے حوالے سے اس لیے بات کریں گے کہ وہاں پر دوبارہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے کیسز کی سماعت بھی ہو رہی ہے, سرکولر ریلوے کے حوالے سے ہو رہی ہے, وہاں پر تجاوزات کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑی ناراضی کا اظہار کیا ہے اس پر. جن لوگوں کی سرزنش ہوئی ہے ان کے پاس حکمت عملی ہے کیا؟ یہ تمام چیزیں. میرے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. نقوی صاحب خوش آمدید, پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. روبینہ خورشید عالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, ایم این اے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. روبینہ صاحبہ اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے روبینہ صاحبہ, یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں, کس مشن پر ہے آپ کی پارٹی؟ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم کس مشن پہ ہیں, تو میرے خیال میں سیاست تو ہوتی مفاہمت کی بات کرنا, ایک دوسرے سے ملنا جلنا, اور میرے خیال میں ملنے جلنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, اور کسی سے بات کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اور جب کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر اس میں پریشانی کیوں جو ہے اس وقت کی حکومت کو, کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط ہیں اور ان کے قدم بھی بڑے مضبوط ہیں اور ان کو بڑے حوصلے ہیں اور ان کو بڑی سپورٹ ہے, تو پھر گھبرانا کیا ہے سب. تو مطلب ابھی تو ہم نے ملاقات شروع کی ہے تو پریشانی جو ہے وہ سرزش ہونا شروع ہو گئی, اور کہیں کوئی کچھ کہتا ہے کہ نہ جانے کس کو کہاں پہ کون فائدے دے رہا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے, ابھی تو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں. یہ ملنے میں قباحت تو نہیں ہے, لیکن ٹائمنگز ہوتی ہیں نا. آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ایم کیو ایم ہے اس کی ناراضی ختم نہیں ہوئی حکومت کے ساتھ, ان کے مطالبات نہیں مانے گئے, وہ کیبنٹ میں واپس نہیں آئے, تو ظاہر ہے شک تو جائے گا کہ آپ لوگ ناراض لوگوں کے ساتھ مل کر شاید انہیں اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ اس میں مفاہمت کی بات ہوتی ہے, اور میرے خیال میں یہ کوئی بری بات تو اس میں ہے نہیں, کیونکہ اگر ہماری جگہ پی ٹی آئی یا کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ملتی. تو اس لیے یہ تو ایک سیاسی سلسلہ ہے, اور یہی کام جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, وہ ملنے جلنے میں تو کوئی بات نہیں. اور میرے خیال میں اگر کوئی کسی کو اچھی چیز فراہم کر سکتا ہے, کسی کے ساتھ اچھے گراؤنڈز پہ مل کر کام کر سکتا ہے, تو اس میں کیا بری بات ہے. جی اوریہ صاحب, یہ کیا مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے کراچی میں؟ دیکھیں 24 گھنٹے جو 24/7 چینل کا یہی مسئلہ ہے کہ ہر بات جو ہے ایک دم اتنی بلو اپ ہو جاتی ہے, اور کل جب یہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بڑی عجیب و غریب سا معاملہ ہے. اصل میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے اور اس وقت کچھ نہ کچھ نکل رہا ہو, لیکن ایک اور چیز سے تھوڑی سی گھبراہٹ کی جو ہو سکتی ہے حکومت کو, کہ جوک تر جوک لوگ جو ہے وہ کاف لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. جی,
اور کاف لیگ ایک ایسی اتحادی ہے کہ جو کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا اندرون خانہ اور ڈرائنگ روم پالیٹکس اس کھیلنے کے بہت عادی ہیں. وہ میدان والی پالیٹکس کے بالکل عادی کبھی بھی نہیں رہے, اور وہ چودھری خاندان ہمیشہ سے ڈرائنگ روم پالیٹکس ہمیشہ چلتے ہیں. وہاں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, جس طرح کی وہ بلدیاتی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں, اس سے نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے, تو یا کوئی مسئلہ بنے یا نہ بنے, کوئی نہ کوئی ایک ابال ضرور نکل سکتا ہے, ورنہ مجھے کوئی ایسی فوری چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں, خود سے ہو رہے ہیں یا کسی اشارے پر ہو رہے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یا تو تمام سیاسی پارٹیاں مان لیں کہ یہ سب کچھ اشارے سے ہوتا ہے اور ایڈمٹ کر کے دنیا کے سامنے آ جائیں. ظاہر بات ہے یہ اشارے کو آج سے تو ہو نہیں رہے, یہ اشارے تو 1958 سے ہوتے چلے آ رہے ہیں, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے تھے اور ایوب خان کی پارٹی کے تھے, اور اس کے بعد سے وہاں سے پھر آگے منتخب لوگ آتے گئے اور چلتے گئے, یا تو مان لیں کل کے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو الزام لگایا جاتا ہے, یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ اشارے پہ ہو رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یا تو ایک تیسرے کردار کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا جائے, ورنہ میں اور آپ کہہ کے نکل جائیں گے جی کسی اور کے اشارے پہ ہو رہے ہیں, اگلا کہے گا ہم تو اشارے کے نہیں, ہم تو خود آئے ہیں, دوسرا کہے گا اشارے پہ آئے ہیں. یہ بڑی پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے اس طرح کی سیاست کی. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب, ایک چیز جو ہے نا وہ تو کراچی میں, میں بھی ابھی کراچی میں تھا, میں نے بھی آبزرو کی, مختلف علاقوں میں جا کر دیکھا, لوگوں سے بات چیت ہوئی, لوگ ظاہر ہے انہوں نے بڑی امید اور آس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کے یا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ پرفارم نہیں کر پا رہے, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال لوگ اپنے اس دیے ہوئے ووٹ کے نتیجے میں زیادہ خوش نہیں ہیں. یہ گیپ جو پیدا ہوا ہے, شاید اسی کو فل کرنے کے لیے احسن اقبال صاحب کو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, ذرا سن بھی لیجئے. احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلی مرتبہ ہم 21 کی 21 سیٹیں لے لیں گے کراچی سے. ذرا سنیے کیا کہا ہے احسن اقبال صاحب نے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کراچی میں نواز شریف کے پیغام کو گلی گلی محلہ محلہ لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں 21 کی 21 سیٹیں یہاں سے مسلم لیگ نون جیتے گی. فردوس صاحب, یہ اعتماد احسن اقبال صاحب میں آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے شاید؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ مقبول جان صاحب کو میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, he is a very visionary man, he reads the political situation quite well. صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ ہے جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے. بنیادی طور پہ جب بھی کوئی پارٹی کسی بھی میدان میں اترے گی تو وہ آپٹمزم تو ڈپکٹ کرے گی, وہ یہ دکھائے گی. آپ کو یاد ہے مصطفیٰ کمال صاحب کتنے زور شور سے اترے, وہ تو پوری 21 بجائے 42 سیٹیں لے کے چل رہے تھے, پتہ نہیں وہ, اور جو نتیجہ ہوا وہ بھی آپ کو سامنے ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی نئی جماعت نہیں ہے. وہ نواز شریف کا پیغام اگر لوگوں نے اتنے عرصے نہیں سنا تو اب وہ نواز شریف جو اس وقت سیاست سے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کی سیاست میں یا کراچی کی سیاست میں وہ کوئی خاص حیثیت رکھتی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو آپ دیکھیے بڑے واضح ہے, پاکستان میں 3 ٹیئر حکومت ہے. فیڈریشن میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پروونس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو لوگوں کے عام مسائل ہیں, جس کا تعلیم, صحت, ٹرانسپورٹ, پانی, صفائی ستھرائی, اس کا سب کا تعلق جو ہے وہ سندھ حکومت سے ہے. جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے وہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا جو بل تھا, جس قانون کے تحت وہ لوکل گورنمنٹ چل رہی ہے, اس میں تو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اتنے کم کر دیے ہیں کہ آپ کو صرف اگر ایک مثال دوں کہ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں کے ایم سی کا بجٹ 49 بلین پہ تھا, اور اب تقریباً 10 سال بعد کے ایم سی کونسل کا بجٹ جو ہے وہ 35 بلین سے کم ہے. تو اس سے آپ کو کراچی میونسپل کارپوریشن کے حالات کا اندازہ ہوتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان میں مضبوط 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ نہیں آئے گی, لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوں گے. جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, کراچی کے جس بری طریقے سے 12 سال سے
ایک حکومت جو مسلسل ہے وہ نگلیکٹ کرتی آ رہی ہے، اور اس میں سے 5 سال تو ایسے بھی ہیں جس کے اندر خود ان کی اپنی بھی حکومت فیڈریشن میں بھی تھی اور سندھ میں بھی تھی، اس کے باوجود کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نواز کے زمانے کی بھی تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ کا بیانیہ کامیاب ہوگا، میں سمجھتا ہوں اتنے تو سیاست میں ہم بھی اناڑی نہیں کہ ہم ان کے ماضی کے پرفارمنس کو سامنے لا کے لوگوں کو کنونس ضرور کر سکتے ہیں کہ کراچی کے مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب مرکز، صوبے اور 3rd ٹیئر کے اوپر بھی لوکل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ آئے۔ اس سے کہ ورنہ یہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا، ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو بلیم کرتی رہے گی اور دوسری تیسری کو۔ جو صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ پارٹی ہے جو بیانیہ لے کے چل رہی ہے، اٹ از دی اونلی پارٹی جس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ مرکز، صوبے اور 3rd ٹیئر کے اوپر الیکشن جیت سکتی ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں آج کی اگر آپ کوئی بھی سیاست پریڈکشن کرے گا تو کوئی اور پارٹی اس پوزیشن میں آج نہیں ہے۔ کل کیا ہوتا ہے اس کا تو کسی کو نہیں پتا، میں تو آج کی صورتحال بیان کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک روبینہ بہن کا تعلق ہے، وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ملاقاتیں سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس سے نہ ہم پریشان ہیں جو انہوں نے انفر کیا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، ہم بڑے اپنی ریلیشن شپ میں اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں۔ ہم نے جب سائن کیا تھا معاہدہ تو ہم اس کے اوپر کلی طور پہ یقین رکھتے تھے کہ زیادہ تر وہ ڈیمانڈز ہیں جو ہماری بھی ہیں۔ کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ جو اب پریکٹیکلی فلفل نہیں کی جا سکتی، جیسے سینسس والی ڈیمانڈ ہے، وہ اب پریکٹیکلی اس وقت جو 2017 کا سینسس ہے، ہم 2020 میں کھڑے ہیں، اب دوبارہ ارلی سینسس تو شاید کروا سکیں، لیکن اس سینسس کو 5% سے چیک کروا کے کوئی نتیجہ نہیں آئے گا اور کنفیوژن بڑھے گی۔ صحیح ہے، چلیں البتہ ہم اور دوسرے فیکٹر ضرور دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ مسائل میں ذرا اس پر تو ابھی آتا ہوں واپس بات کرنے کے لیے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں وہ نقطہ جو ہم نے شروع میں اٹھایا اس پر بات مکمل ہو جائے اور شاہد عارف صاحب کی رائے بھی اس پر آ جائے۔ شاہ صاحب، آخر ظاہر ہے کچھ تو ہے نا، ایسے تو کسی پارٹی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ چلو فارغ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہے، چلو کراچی کا دورہ کرتے ہیں یا کراچی چلے جاتے ہیں۔ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اب کراچی اب وہ گئے ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ ذرا اس پر اپنی رائے دیجیے گا، لیکن شاید کچھ بریکنگ ہے، ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بھارت بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید شاہد عارف صاحب۔ سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی کراچی میں ہونے والی ملاقاتوں کا کوئی خاص مقصد ہے؟ دیکھیں، یہ میں بات کہوں تو شاید مشکل ہوگا لوگوں کے لیے ماننا۔ مسلم لیگ نون میں نئی لیڈرشپ کی لانچنگ ہو رہی ہے اور اس کے مضبوط ترین جو امیدوار ہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اب واپس آئیں گے بھی تو ظاہر بات ہے سیاست کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہیں، اول تو خیر نہیں آئیں گے، اور مریم نواز صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلی جائیں، اگر وہ بھی چلی جاتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی نہیں آتے، وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ موجودہ حکومت ہے یا انہیں جیل جانے کا خطرہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منظور بھٹو کے دور میں جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ چلے گئے تھے، 2-2.5 سال ملک سے باہر رہے تھے جب تک کہ بھٹو کی حکومت ختم نہیں ہوئی، عارف نقی آ گئے جس نے ضمانت دی کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس اور عرصے میں پرویز الہی صاحب قائد حزب اختلاف کے طور پر کام کرتے رہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ ایک لیڈر چاہیے جو مسلم لیگ کے معاملات کو سنبھال سکے، کیونکہ اپوزیشن کو بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو کوششیں ہو رہی تھیں، بالآخر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ لیڈرشپ سنبھالیں، اور میرا خیال ہے آغاز انہوں نے کراچی سے کیا ہے، اس میں ان کو 2 فائدے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ناراض ہے، جب وہ ایم کیو ایم سے جا کے ملتے ہیں تو تاثر خود بخود ابھرتا ہے کہ شاید کسی نے ان کو بھیجا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا حکومت کی تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو وجہ یہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ ایک دور تو گزر گیا جب یہ ہو رہا تھا کہ بس جا رہی ہے، اب وہ پھر قائم ہو گئی اپنے پاؤں پر۔ وہ جو ایک مارچ میں مارچ ہوگا، وہ ساری افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ تو اب ایک نیا آکسیجن اپوزیشن کو درکار ہے،
اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ صرف شہباز شریف صاحب کے بیانات سے نہیں ہو سکتا، مریم نواز کی خاموشی سے نہیں ہو سکتا، کہ کوئی لیڈ کر رہا ہو، اور وہ شاہد خاقان عباسی اور حسن اقبال صاحب نے کوشش کی ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس ایکٹیویٹی کا مقصد ہے۔ کراچی میں مسلم لیگ نون جب میاں نواز شریف صاحب پورے زور پر تھے، اس وقت بھی وہ میکسیمم، جو میرے خیال ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب اصلاح کریں گے، 4 یا 5 سیٹوں سے یا 6 سیٹوں سے زیادہ کبھی اس نے سیٹیں نہیں لی، میرے خیال 4 ہی لی تھیں 97 جی ہاں، اس سے زیادہ کبھی سیٹیں نہیں لے سکے۔ اب تو ظاہر بات ہے پلوں کے پانی سے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن اصل میں اس وقت جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت کے مقابلے میں ایک اپوزیشن ہونی چاہیے۔ اپوزیشن، الزام تو حکومت پر ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہی، لیکن حکومت سے زیادہ جو پرفارمنس کا ایشو ہے وہ اپوزیشن کو درپیش ہے، کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن مہنگائی کے ایشو کو، جو ایک جینون ایشو تھا جس کو عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کیا، تحریک انصاف کے لوگوں نے، کہ مہنگائی ہے، اس وقت بھی اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکی، عوام میں نہیں جا سکی، عوام کو بتا نہیں سکی کہ ہمارے پاس کوئی حل ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو رہی ہے اس ریاست کے اداروں کی، اور جو لوگ ملک میں جمہوریت دو جماعتی نظام چاہتے ہیں مضبوط ہو تاکہ جمہوریت آگے بڑھے، کہ اپوزیشن نظر آئے۔ تو میرے خیال ہے یہ نظر آنے کی کوشش ہے، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملاقات کی کوئی اہمیت ہے یا دورے کی کوئی اہمیت ہے۔ ایک چیز مگر شاید خاقان عباسی صاحب نے اور کہی ہے، روبینہ صاحبہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے اصولی طور پر۔ اب آپ ہی کی پارٹی کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی فریش الیکشنز ہونے چاہیے، یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ تو اصل میں بیانیہ پارٹی کا اب موقف ہے کیا؟ ذرا سن لیجئے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا۔ ہم کوئی اتحادی ڈھونڈنے نہیں آئے، ہم تو ایک ملک کے مسائل پر جو ہمارے خیالات تھے وہ ہم نے ایم کیو ایم کے سامنے رکھے ہیں۔ کافی حد تک اس میں ہم آہنگی ہے۔ یقیناً سیاست میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، شکوہ شکایت بھی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ حکومت نہیں بنانے جا رہے، نہ حکومت گرانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ رکھا ہے۔ تو ہم نے تو جو وعدے اس موجودہ حکومت سے رکھے ہم پورے کریں گے۔ اچھا خیر، یہ دوسرا چلا دیا گیا، لیکن بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ روبینہ صاحبہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ تو یہ پارٹی کا موقف ایکچولی کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک موقف کی بات ہے اور پارٹی کے موقف کی بات ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں الیکشنز کا نتیجہ آیا تھا، تو الیکشن کے نتیجے میں تمام تر اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ اکٹھی بھی ہوئیں، اور اس وقت کچھ حد تک یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی اس نتیجے سے گو کہ متفق نہیں تھا، کوئی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ جو جمہوریت ہے ہمیں اس کی بقا کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اور سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ آج بھی جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، ہم سب نے سنا بھی ان کے اس بات کو، اور ان کا جو بیانیہ انہوں نے کہا یا ایک بات کی، اور انہوں نے اس پہ کہا کہ اختلافات ہیں، ہم تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی یہی چاہے گا ہم میں سے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے، لیکن کہیں مدت پوری کرتے کرتے عوام کو نہ پورا کر جائیں، یا وہ عوام کی مدت یا ہم سب کی مدت جو ہے وہی ہو جائے۔ کیونکہ ابھی تک جس چیز کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ کسی بھی ایشو کو، اور آپ نے جیسے ابھی ایک بات ہو رہی تھی یہاں پر، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ناکام ہو گئی۔ دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اپوزیشن نے 12 سوالوں کے تھرو، کالنگ اٹینشنز کے تھرو اور ڈفرنٹ فورمز کے تھرو بارہا اس چیز کو اٹھایا گیا ہے، بارہا ہم نے اس بات کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں تک کہ اپوزیشن نے تو یہ آفر بھی کی ہے، صرف دھرنے دے دینا، لڑائی جھگڑا کر دینا حل نہیں ہوتا۔ اپوزیشن کے تمام تر پارٹی لیڈران جو ہیں ان لوگوں نے بارہا حکومت کو یہ آفر دی ہے کہ آپ آئیے اور ہم لوگ مل کر بیٹھ کے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن چونکہ حکومت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کلو عقل ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ چیزوں کو چلا سکتے ہیں، جو حشر ہم دیکھ رہے ہیں، تو شاید وہ اس طرف جو ہے وہ جانے کی مگر سوچ اپوزیشن ہے اور باقی شاہد تمام صاحب تو تر کہہ رہے پارٹی کے ہیں اندر کہ اپوزیشن کی پرفارمنس پر بڑے سخت قسم کے سنجیدہ نوعیت کے سوالیہ نشانات ہیں، اور اپوزیشن غائب ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا،
اپوزیشن نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ہمارے دفاع کے حوالے سے کوئی ایسی سالڈ بات نہیں کی. وہ صرف یہی روتے رہے کہ جی ہمارے مقدمات ہو گئے، نیب ہو گئے، یہ ہو گیا. مہنگائی پر اجلاس ہو رہا ہے، وہاں نیب کے مقدمات ڈسکس ہو رہے ہیں. تو مہنگائی پر آپ نے کوئی متبادل تجویز دی ہے کہ جی کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی ہے. خارجہ پالیسی پر کوئی متبادل تجویز دی ہے؟ ہمیں تو صرف لڑائی جھگڑا نظر آیا ہے کہ جی ہمارے مقدمات ختم کیا جائیں. تو اس کی وجہ سے یہ تاثر اٹھ رہا ہے کہ اسد اللہ صاحب، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا بات کر لوں. جی بات آپ ہی بات کیجیے. اسد اللہ صاحب، میں جی بہت شکریہ. بات یہ بالکل واضح، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی اس درد کو کہ آپ نے جو کہا اور آپ نے محسوس کیا، لیکن میں آپ کو وہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ جب پارلیمنٹ کے فورم پہ بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جو محسوس کرتے ہیں، جو بھی آپ رائے دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے اگر کیٹیگوریکلی تجاویز کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کی طرف سے عائشہ غوث پاشا اور ہمارے علی پرویز جو ہیں انہوں نے، اور اسی طرح ہمارے 3-4 اور جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ تجاویز دی ہیں. اگر آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ نکالیں، اور کیونکہ وہ تو آج اب یوٹیوبز پہ اور پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود بھی ہے، تو آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا تجاویز دی ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اس طرح سے نظر نہیں آتی. دیکھیں اپوزیشن، ہم تو پھر بھی ہم تو کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. جب آپ دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے، سوالات ڈالنا کرنا. میجورٹی اسد اللہ صاحب وہاں پر تو جوابات ہی نہیں آتے. اگر آپ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاؤ مچ دے آر ٹیکنگ دا بزنس سیریسلی. دے آر ناٹ ٹیکنگ دا بزنس آف پارلیمنٹ سیریسلی. وہ لے ہی نہیں رہے ہیں سیریس، کیونکہ آدھے سے زیادہ سوالات کے جواب موجود ہی نہیں ہوتے، اور کہا جاتا ہے کہ جی وہ اگلی دفعہ آ جائیں گے، یہ ہو گیا. تو دیز آر آل ٹائپ آف اور یہ سب 3 چیزیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن والوں کو بچانے کے لیے بڑی سخت کوششیں ہو رہی ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں بڑا اسٹرانگ مافیا جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی فیور کر رہا ہے. اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا اور ہمارے سامنے ہے کہ کیسے خراب کیا گیا. تو ان تینوں باتوں کے نتیجے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون ہے جو لندن والوں کو بچا رہا ہے، کون ہے جو اسٹرانگ مافیا ہے، اور یہ مقدمات کس نے خراب کیے؟ اور یہ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ لندن والے اب تو بچ گئے. کوشش کیا کرنی ہے، بچ گئے ہیں. اب تو کہتے ہیں اب تو پرانی باتیں ہو گئیں کہ کوشش کر رہا ہے. وہ تو چلے گئے وہاں آرام سے بیٹھے میں. دیکھیں آج بھی انہوں نے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں نا یہ لوگ بھی کہ ان کو واپس لانے کے لیے درخواست ڈالیں گے جو ان کو واپس آ جائے. اگرچہ وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا، لیکن حکومت اپنی سی تو کوشش کر رہی ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ بنیادی طور پر یہ جو حکومت کا خط ہے اس کی کوئی لیگل، کوئی لوکل سٹینڈائی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی چھوٹا سا ذرا سا بھی قانون جانتا ہے اس کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ایک شخص کسی ضامن کی ضمانت کے اوپر باہر گیا ہو تو سب سے پہلے ضامن سے کہا جاتا ہے کہ اپنا بندہ واپس لے کے آؤ. اس حکومت سے نہیں کہا جاتا. پھر اس حکومت سے اس وقت کہا جاتا ہے جب عدالت کسی کو فوجیٹیو یعنی ایسا بندہ مفرور ڈکلیئر کرتی ہے، تب اس کو کہتے ہیں. ایک آدمی کے پاس عدالت کی پرمیشن موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا ضامن وہاں پر موجود ہے، ساتھ جس نے لے کے آنا ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کے لے کے آؤ. اس کے باوجود آپ نے خود جانے دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ مسئلہ ذرا یہ کہ فواد چوہدری صاحب خبروں میں رہنے کے عادی ہیں. ظاہر بات ہے منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک بڑی بری طرح کی لت ڈال دیتی ہے کہ آپ نے خبروں میں رہنا ہے. وہ بچ کے جا چکے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اب یہ مت سوچیں کہ ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یا کوشش کی جاتی رہے گی. ہاں جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، مقدمات شروع دن ہی سے دیکھیں پاکستان کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے، بلکہ دنیا پوری کا جو سسٹم ہے نا، یہ جو کرپشن کا، اس کرپشن میں صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے کرپشن کو ڈھونڈنے کا، وہ ہوتا ہے ایسٹ بیونڈ مینز، کہ آپ کے جو وسائل ہیں آپ کے اس کے مطابق آپ کی جائیداد نہیں ہے، ورنہ کرپٹ آدمی یا کوئی بھی بددیانت آدمی یا کوئی بھی بددیانت مافیا اپنا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا کرتا. اور ہوتا یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے اس کی کک بیک کہیں اور جمع ہو گئی ہے، وہ کک بیک دینے والا آپ کے پاس گواہی دینے کے لیے آئے گا. ایک آدمی نے پٹواری کو رشوت دی ہے، ایک آدمی نے تحصیلدار کو رشوت دیا ہے، رشوت دے کے اپنا کام کروا کے چلا گیا. اس کے ساتھ کیمرے ساتھ اس کے نہیں لگے ہوئے، باقی چیزیں نہیں لگی ہوئی. کرپشن کا اندر ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ جو گھر آپ نے بنایا ہے، یہ جو گاڑی آپ نے لی ہے، یہ جو بچے آپ کے بہترین جگہ پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، یہ روز آپ دنیا جہان کا سیر کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے اتنے بڑے جلسے اور الیکشن کے خرچے ہوتے ہیں، یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ ہمیں اس کا ثبوت دیں.
یہ تو چھوٹا سا CRPC کا ایک قانون ہے، بڑا شاندار قسم کا ہے SHO کے اختیارات کے اوپر، کہ اگر یہ پین جو ہے میرے پاس موجود ہے اور میرے پاس اس کی رسید نہیں ہے اور میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا پین ہے، تو اس کو 411 کے اندر گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے چوری کا مال خریدا ہوا ہے۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ کیسز تو خراب ہونے ہی تھے، اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم ہے بنا ہوا، اب دیکھیں نا کتنی دیدہ دلیری سے کہا جاتا ہے آپ نے یہ کون سا قانون بنایا جی کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ اس کے آمدن سے زیادہ ہیں، اور یہی تو کرپشن کا قانون ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم سارے کے سارے منہ کھول کے کرتے ثابت تو نہیں کر دیا کبھی کرپشن کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ جس لائف سٹائل کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، جس لائف سٹائل میں زندہ ہیں، جس طرح کی آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی آمدن اس سے میچ نہیں کرتی، اور یہ بنیادی ثبوت یہ ہے کہ آپ کرپٹ ہیں۔ لیکن اس کے اوپر کبھی آج نہ حکومت زور دیتی ہے نہ کوئی اور دیتا ہے، اس لیے کہ سب جگہ وہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح کی لائف سٹائل زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر کل کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر پکڑا گیا تو ہمیں بھی یہی آسانی سے کہہ دیں گے بتاؤ بھی میں نے کہاں سے کرپشن لی حاصل کی، مجھ پہ ثابت تو کچھ ہوا نہیں۔ اب یہ تو ایک کامن سا ایک رسپانس کہ مجھ پہ ثابت تو آپ نے کچھ کیا نہیں، کہاں سے؟ اور پھر ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس پہ جی ہم پہ کچھ نہیں ملا تو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنا دیا، حالانکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز مجھے ذرا فردوس صاحب یہ بتائیے گا، یہ فواد چودھری صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ پارٹی کا موقف ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، یہ کس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ طاقت کون ہے یہ طاقتور مافیا؟ یہ بزنس کمیونٹی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کچھ سیاستدانوں میں سے ہے، یہ اپوزیشن میں سے کون سا مافیا ہے یہ؟ پہلے تو اسد صاحب اگر اجازت دیں تو مقبول جہان صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے اندر صرف ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس ملک کے اوپر ایک اور احسان ہوا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کے پاس اب انہوں نے پیپر ٹریل چھوڑ دیے وہ فیک بینک اکاؤنٹس کے سلسلے میں، اس سے کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ فیک بینک اکاؤنٹس تھے، اس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان سیاسی شخصیات کے ساتھ جا کے مل گئی، اور وہ جسٹیفائی کرنا شاید ان کے لیے مشکل ہوگا، اور اگر کوئی اچھے قابل وکیل، یہ نہیں وہ وکیل جو کہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے گوگل کر لیجئے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی قیمت کیا ہے، اگر ایسے وکیل آئیں گے تو کیس کا وہی حال ہوگا جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے۔ جہاں تک دیکھیے نہیں، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نالائق یا پروسیکیوشن کی کمزوری کی وجہ سے ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے مقدمات کو خراب کیا گیا۔ فرق ہے نا سر، جی میں نے آپ کو ایک تو ہے کہ انٹینشن ایک ہے کہ نالائکی کی وجہ سے ہو گیا، کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے ہو گیا۔ جی سر جی میں تو کہہ رہا ہوں دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے، نالائکی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک مثال میں نے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہوں، جس ملک کے اندر ہمارے لحاظ سے کرپشن اتنی رس بس گئی ہے، تو آپ کے خیال سے یہ کرپشن صرف سیاستدانوں نے کی؟ نہیں، ہر کوئی جو اقتدار میں رہا ہے، پاور میں رہا ہے، اس نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے، اس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، آپ کے لوور ججز بھی آتے ہیں، میں ہائر جوڈیشری کے بارے میں نہیں کہنا چاہوں گا، اس سے کہ وہ ابھی بھی اس ملک میں ہمارے لیے قابل عزت بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کلین بھی ہے، لیکن لوور کورٹس کے لیے تو باقاعدہ مشہور ہے کراچی کے اندر کہ جج کر لو، وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں اس لحاظ سے جو چیزیں میں سمجھتا ہوں بیوروکریٹس کو دیکھ لیجئے، کرپشن جو ہے ہر ادارے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کرپشن پایا جاتا ہے۔ اگر کسی نے 30 سال سے کچھ لوگوں کو پرموٹ کرتے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ اپنے لوگ رکھواتے آ رہے ہیں، سندھ کے اندر تو یہ بڑی واضح مثال ہے کہ جی انہی نے جس کو ASI بھرتی کیا تھا اس کو SSP تک لے کے چلے گئے ہیں وہ، اور اپنی مرضی کا آدمی وہ لگاتے ہیں، اور سب جو کچھ ہوتا ہے وہ میں اس پروگرام کے اسکوپ سے بیونڈ ہو جائے گا۔ لیکن جب انٹرنچ اسٹیٹس کو پارٹیز کے ساتھ بیوروکریسی بھی ہو، لوور جوڈیشری بھی ہو، تو کیسز جیتنا جو ہے اور اس کو خراب کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں تک تعلق ہے obviously اگر وہ لوگ باہر گئے ہیں اور جس طریقے سے گئے ہیں اور اب جس طریقے سے رکے ہوئے ہیں، عوام کے کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہی PMLN کی لیڈرشپ، کہ جس طرح ایک وقت تو یہ آ رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو گھنٹوں میں بھی روکا گیا تو ظلم اور زیادتی ہے، اور پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ کی رپورٹ ایسے آتی تھی کہ بس اس سے زیادہ سنگین مسئلہ کوئی ملک اس کے سامنے تیار کردہ رپورٹ تھی، اور ہر قسم کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جی میں اس کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بیمار تھے، میں تو اس کو نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اب آج وہ جب چلے گئے ہیں،
اب وہ چلے گئے تو وہ شدت رپورٹنگ کی جس طرح میڈیا میں آتی تھی، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہر 4 گھنٹے کے بعد پی ایم ایل این کو ایک بلیٹن نواز شریف کی ہیلپ پہ دینا چاہیے کہ آج یہ چیک اپ ہوا، اس چیک اپ کے لحاظ سے یہ ہوا، اتنے عرصے میں ان کا علاج ہوگا، تب تو لگتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے فرار کی راہ تلاش کی ہے، اور بالکل آپ کی آبزرویشن صحیح ہے کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ تیار کی جا رہی ہے۔ جس دن یہ اناؤنس ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا پی ایم ایل این کے فیکشنز بنیں گے، اور مقبول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے گا جس میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ وائی ٹیک دا برڈن آف پی ایم ایل این along with us، تو لیٹس جوائن another پی ایم ایل۔ اس سے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو بھی ہیں اے بی سی ڈی سے زیڈ تک، وہ مسلم لیگی ونس مسلم لیگی آلویز مسلم لیگی کا سنا جاتا ہے، تو میرے خیال سے یہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ان کے لیے بہتر آپشن ایک مختصر بریک لے گا، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ فیاض حسن چوہان صاحب بڑے اچھے موڈ میں دکھ رہے تھے، اور وہ کوئی گانے وانے سنا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ اگر فضل الرحمان صاحب مارچ کرتے ہیں تو سن لیجئے، اس کو آپ سویٹ ڈش کے طور پہ بھی اس بیان کو دیکھ سکتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ یہ جو اب دوبارہ مارچ کرنے چلے ہیں، یہ سارے ٹی وی چینلز کے پبلک بھی لکھ لیں اور آپ بھی لکھ لیں کہ اب کی بار جب یہ ناکام ہوں گے تو 2 قوالیاں پڑھیں گے۔ ایک قوالی ہوگی میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، دوسری قوالی ہوگی میں کینو کینو دساں راز دیاں گلاں۔ اس دفعہ کی ناکامی کے بعد یہ 2 قوالیاں سر اور تال کے ساتھ اور اپنے پورے قوال کے ساتھ، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ قوالی گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کون کون سی موسیقی پہلے چلا کرتی تھی ان کے دھرنوں میں اور ان کی اس فکر میں۔ اینی وے، یہ کوئی پلان ہے اپوزیشن کا احتجاج کرنے کا روبینہ صاحبہ؟ اسد اللہ صاحب، سب سے پہلے تو دیکھیے میں یہ ایک بات کہتی چلوں کہ جس طرح سے بات ہوئی مافیا یا جو ہم لوگوں نے دیکھا، اب جانتے ہیں کہ جو اس وقت کی حکومت ہے، سو کال جو اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں، جس طرح سے وہ حکومت چلا رہے ہیں اور جو ریاست جس طرح سے ریاست ہونے کا کردار ادا کری ہے، وہ تو سب کے سامنے آیا ہے کہ وہ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کسی چیز کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے، اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے، پھر نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، پھر اس نوٹیفیکیشن پہ جسٹیفیکیشن نکلتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے بھی اپنے پینل کی گفتگو میں بھی سنا اور دیکھا کہ کس طرح سے جو لوگ ان کی پارٹی کے اندر موجود ہیں وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو کمزور کریں، اسی میں سے ایک کریکٹر یہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نزدیک شاید ریاست یا حکومت یا لوگ قوالی اور ناچ گانا اور اس سے کہیں باہر وہ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور قوالیوں کو اس طرح سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قوالی جو ہے وہ کس طرح ایک اس کو کس معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ شاید ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کبھی اچھے الفاظ موجود ہی نہیں ہوتے، یا وہ اداکاری یا ایکٹنگ کے اس میں چل جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو بھی سیاست چھوڑ کے تو اس فیلڈ میں خدا کرے کہ کوئی پروڈیوسر، کوئی فلم ڈائریکٹر، کوئی جو ہے ان کو لے لے تو شاید ان کا کام جو ہے وہ بھی چل پڑے۔ اور باقی جہاں تک مارچ کی بات ہے، مارچ تو بھی ڈیفینیٹلی شروع ہوا ہے، اور مارچ کے مہینے میں 9 تاریخ کو جو ہے اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس اجلاس میں جو بھی تمام طرح اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہوگی وہ ہوگی۔ اور اس میں سب سے زیادہ میں ذاتی طور پر اپنی رائے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف دھرنے دے دینے اور مارچ کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے سے ہی چیزوں کے سلوشن نکلتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا کام جو اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن کا کام گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا اور امپلیمنٹیشن کو دیکھنا اور اوور سائٹ کرنا ہے، وہ اپوزیشن کرتی بھی ہے۔ لیکن ہم جو سیریسنس کا اندازہ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ تو آئے دن ہی مجھے شاید لگتا ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ٹویٹر سے وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹویٹر کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ عوام سے یہ بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فرنٹ کی روز ہیں، جو کہ منسٹرز کی روز ہوتی ہیں، وہ میں عموماً خالی ہی نظر آتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یا تو ہونا کہ کوئی بہت نیا ڈیزاسٹر قسم کا چینج یہ لے کر آئے ہیں جس میں پتہ چلے کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشنز، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا وے آؤٹ، لیکن انفارچونیٹلی نہ ایسا کچھ تھا، کیونکہ ان کے اپنے اندر جو فریکشنز ہیں وہ ہمیں دوسری تمام فریکشن سے کہیں زیادہ ان کی اپنی فریکشنز جو ہیں وہ ذرا زیادہ واضح نظر آ رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے کس طرح سے باتوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی احتجاج آنے والے دنوں میں، آپ کوئی احتجاج دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی طرف سے؟ جی میں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی احتجاج ہے یا کوئی ایفیکٹو احتجاج ہوگا۔ جہاں تک میرے خیال سے یہ بات کہنے کی ہے کہ کیا کیا چیزیں ایفیکٹو ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس وقت جتنے اچھے انداز سے چل رہی ہے پچھلی 3 دہائیوں میں تو نہیں چلی۔ اس سے کہ چاہے وہ آپ کا فرام اے روگ نیشن ٹو اے پیس لونگ نیشن جو موومنٹ ہوا ہے،
جو آپ کی ٹورزم میں اضافہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی مثبت ہیں. جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کہ کوئی میجر پالیسی شفٹ نہیں ہوا. اتنا میجر پالیسی شفٹ ہوا ہے کہ آپ نے جو کنزیومرزم کو عام کر دیا تھا اس کو جب آپ نے روکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دا نیکسٹ فیز از کہ ہمیں جو امپورٹس ہیں ان کو ہم سبسٹیٹیوٹ کریں گے لوکل پروڈکٹ سے، اور انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹریل زون، سی پیک کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان میں اور اضافہ ہوگا. جہاں کو جو کرائسس آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پاور ڈویژن کا کرائسس جو ہے، جس کے اندر جب بھی آپ اس کے اوپر کبھی کوئی پروگرام کریں گے تو ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ جنریشن کیپیسٹی تو سیٹ اپ کر دی، ڈسٹریبیوشن نہیں کی، اس کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ ہوا، کتنی مہنگی فیول کی الیکٹریسٹی ہم نے کانٹریکٹ کی ہے، ہم نے مکس آف دا فیول صحیح نہیں رکھا، رینیوبل انرجیز کو اتنے نہیں کیا. تو ماضی کی بھی باتیں کریں گے تو اس کے اندر بھی بہت ساری ہمیں کمزوریاں نظر آتی ہیں جس کو ابھی نہیں اٹھایا جا رہا. جہاں تک ارشاد صاحب کی باتیں بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ابھی آپ مہاتر کا کیس دیکھ لیجئے، مہاتر 94 ایئرز اولڈ، انور ابراہیم ان کے ساتھ کتنے عرصے کے رہے. یہ جنگیں ہوتی ہیں نیشنز کے اندر، بٹ کیونکہ سیاست ہمارا پیشہ ہے، بات انہوں نے بالکل صحیح کی، یہ ایک راہ ہے اور اس راہ کا کب استعمال کیا جائے گا اس کا فیصلہ ہماری جماعت بھی کر سکتی ہے. ہمارا وزیر اعظم بڑا نڈر قسم کا ہے، وہ کبھی سیٹ سے چپکنے والوں میں سے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت کے آنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ یہ جتنی مافیاز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے، کہ نظر آئے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے اور اس ملک کے خلاف کیا کیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے جس ملک کا 1-2 منٹ اور لوں گا اگر اجازت دے، 5.5 ٹریلین کا بجٹ ہے اور اس کا ایکسپینڈیچر جو ہے اس وقت 8.5 ہے، 3 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے. اور اس ملک میں بہت سارے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے. 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کو جس پہ کوئی ٹیکس ان پہ نہیں لگ رہا اس کو رپورٹ کرنے کے لیے بھی ہے. ریٹیل سیکٹر سے دنیا بھر میں جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان عوام کے اوپر کتنے آ رہے ہیں نا. اب آپ ہی کے شہر میں لوگ جتنا پریشان ہے، کاروباری طبقہ بہت سر، اس کے اثرات سب سے بڑا اور یہ صاحب سر کوئی اپوزیشن آنے والے دنوں میں کوئی اپنی پریزنس شو کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، صرف ایک مارچ کا ہی ایک مہینہ ہے جس میں اندر کچھ کیا جا سکتا ہے، اور جنوری کے دوران یہ ہر سال کے اندر ایک سیزن آتا ہے جس میں قیمتیں بڑھتی ہیں، اس کو تو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے. مارچ کے بعد پھر رمضان شروع ہو جانا ہے، اور رمضان کے بعد پھر آگے گرمیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر سپٹمبر چلا جائے گا. تو یہ مارچ کے مہینے میں جو بھی اتھل پتھل کوئی کر سکتا ہے. میرا نہیں لگتا کہ مارچ کے یہ ابھی سے لے کے 15 ماہ، لیکن مجھے ایک جسے کہتے ہیں ایک ہنچ کہتا ہے کہ مارچ کے اینڈ میں کوئی ایک کوشش ضرور ہوگی کسی نہ کسی طور پر، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ڈیسپریشن صورتحال تو ہے کہ اب جو کہتے ہیں جم گیا ہوا ہے، تو ایک کوشش ہوگی. اور وہ جو بات میں نقوی صاحب کی بات بڑی صحیح ہے، مجھے اس کا خطرہ ہے کہ ہمارا لیڈر بڑا نڈر ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سیٹ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ نہ ہو جائے کسی دن غصے میں آ کے کہے کہ بس کچھ نہ کچھ چلو کوئی کچھ نہیں کر رہا تو چلے میں کچھ کر کے دکھاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے مارچ پر کہا گیا تھا کہ یہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. اب انڈیا میں نسل کشی مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور 1 مارچ پرسوں ہو رہا ہے عورت مارچ کے نام پہ، لیکن حکومت اس پہ کچھ نہیں بول رہی کہ بھئی یہ بھی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے کہ وہاں خواتین سے زیادتی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہاں خواتین سے جہاں زیادتی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو رہا وہاں خواتین کی زیادتی کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. نقوی صاحب اپنی لیڈرشپ سے کہیں کہ بولیں اس پر. جی چلیں، یہ تو صحیح ہے. آنی ویسے عورت مارچ کے واضح تو کل ہم ارشاد صاحب ذرا تفصیل سے اس پہ پروگرام کریں گے. نہیں لیکن نقوی صاحب بولیں نا اس پہ کہ یہ بھی ایک مارچ توجہ ہٹانے آج فردوس عاشق وان صاحبہ نے کافی دیکھیے، اگر آپ مجھ سے اجازت ہے تو میں بول لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں باری بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس والے معاملے میں بالکل کلیئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے. پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم بے تحاشا ہے، وائف بیٹنگ ہے، جہیز کا نظام ہے. جائیداد کے سلسلے کے اندر ہم ایکٹ بھی لے کے آئے ہیں، ہم نے موومنٹ بھی بہت سارے کیے، لیکن ہم اس قسم کے سلوگنز کے اوپر تو بلیو ہی نہیں کرتے. ہم تو سورہ احزاب کی آیتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. جن حضرات نے نہیں پڑھی ہوئی وہ آیت نمبر 56 سے لے کے 60 تک پڑھ لیں. مقبول صاحب مجھ سے زیادہ بڑے اس کے اندر وہ ڈائریکٹلی وربٹم کوڈ بھی کر دیں گے.
لیکن میں سمجھتا ہوں ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں جہاں حکم جو ہے عورت کے لیے بڑا واضح ہے، اور کیونکہ ہم 95% مسلمز ہیں اس میں 95% پلس، تو ہمیں تو اور کسی جگہ سے کوئی راہ لینی نہیں، ایسی رائے سلوگنز کے پیچھے جو کہ میں رائٹ ان کو سر، ریپیٹ فردوس شمیم نقوی بہت شکریہ. اس موضوع پر تو ہم کو کل بہت تفصیل سے بات کریں گے، اور عوریہ صاحب بھی ہمارے ساتھ کل موجود ہوں گے، اور ارشاد عارف صاحب بھی، اور دیگر مہمان بھی. ذرا دونوں نقطہ نظر رکھیں گے عورت مارچ کے حوالے سے کل کے پروگرام میں. بہرحال آج کے شو میں شرکت کرنے کا تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.